ہاں جی، یہ کویسچن، یہ سوال آپ کے سامنے لکھ دیا گیا ہے. وائی کرسچن سیلیبریٹ کرسمس؟ مسیحی کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور بڑا بنیادی سا سوال بھی ہے. ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی یا زندگی کے موڑ پر کہیں نہ کہیں آپ کو اس سوال کا بھی سامنا کرنا پڑا. کسی غیر قوم سے تعلق رکھنے والے کسی فرد نے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، چاہے اسکول میں پڑھتے وقت، کالج میں پڑھتے وقت، یا پھر کوئی کام کاج کرتے وقت، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے وقت، ممکن ہے کبھی کسی نے آپ سے یہ سوال کیا ہو. اور اگر نہیں کیا اور ابھی تک آپ زندہ ہیں تو ممکن ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی کوئی آپ سے یہ بات پوچھ لے کہ بھائی آپ اگر کرسمس مناتے ہیں یا آپ بڑا دن مناتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ بڑا دن مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ بلکہ ہم تو بار بار اس بات کو بھی سیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں جو کرسمس ہے وہ ایک دن سے بڑھ کر ایک سیزن بن چکا ہے، اور دنیا بھر کے مسیحی ایک سیزن کے طور پر کرسمس کی عبادات کرتے ہیں، اسے ایک سیزن کے طور پر مناتے ہیں. اور پھر ان کی ہر تیاری سے، اگر ہم چرچز کی بات کریں، اگر ہم گھروں کی بات کریں، گلیوں بازاروں کی بات کریں، یا لوگوں کی شاپنگ کی بات کریں، تو ہر ایک بات سے یہ چیز واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں اہم بات ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں یا اس کو منا رہے ہیں. سو اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے، کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ ہمارے نجات دہندہ کی بیٹی نے جو بات کی ہے کہ چونکہ اس دن میں جس کو ہم مناتے ہیں، جس کا نام ہم نے کرسمس رکھا ہے، یا جسے ہم اپنی لوکل لینگویج میں یا اپنی مقامی زبان میں جسے ہم کیا کہتے ہیں جی، بڑا دن کہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں لغت کے حساب سے، وہ ہے عید ولادت المسیح. کیا جی؟ عید ولادت المسیح، یا وہ دن جس دن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. سب سے بنیادی یہ بات ہے اور سب سے اہم بھی ہے اور سب سے بنیادی بھی ہے کہ چونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس طرح بیٹی نے جو بات کی ہے، اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، نجات دہندہ. کیا کون جی؟ نجات دہندہ. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ہم مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں اس سارے واقعے کو پڑھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ہے، یعنی کہ مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے جب آپ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، تو وہیں پر یہ بات کی گئی ہے کہ تو اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا. فرشتہ کیا پیغام دیتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ نجات دہندہ ہے، اور نجات دہندہ کسی ایک انسان کا نہیں، نجات دہندہ کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا. اور جب آپ اسی بات کو بنیاد بنا کر آپ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں اور اس کی 29ویں آیت، تو وہاں پر خدا کا بندہ مقدس یوحنا وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا. دیکھو یہ کون ہے؟ یہ خدا کا برہ ہے، اور اٹھا کیا لے جاتا ہے؟ گناہ. اور جب گناہ وہ اٹھا لے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے. اور پھر جب ہم تیسرے باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اور اسی نجات دہندے کی جس کی بدولت ہم اپنے خدا کو باپ کہنے کا درجہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے ہیں.
یعنی کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. اور چونکہ یہ جو دن ہے جسے ہم بڑا دن کہتے ہیں یا کرسمس کہتے ہیں یا عید ولادت المسیح کہتے ہیں، تو پھر جب ہم اس کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں تو اس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، چونکہ یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے. ایک اور بڑی بنیادی بات ہے جو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کی یاد دہانی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ یاد دہانی کرتے ہیں یا یادگاری کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا یا ایک دن تھا جب خداوند یسوع مسیح ایک انسان کے طور پر پیدا ہوئے. چونکہ اس نے دنیا کی نجات کا کام کرنا تھا اور نجات کا کام کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ انسان بنے. اور جو مکمل انسان ہے یا انسانی طریقہ کار کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن جو گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ نجات دہندہ نہیں بن سکتا. وہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ نجات دہندہ. اور آپ کو یہ پتا ہے اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے والے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی پیدائش وہ کسی عام طریقے کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ عام انسان کے طریقے کے ساتھ نہیں ہوئی. چونکہ اگر وہ عام انسان کی طریقے کے ساتھ پیدا ہوتا تو وہ کبھی بھی دنیا کا نجات دہندہ نہ ہوتا. اور اس لیے پیدائش کی کتاب ہی سے لے کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے نجات دہندے کا وعدہ خدا بار بار کرتا ہوا جہاں پر نظر آتا ہے. وہیں پر پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں عورت کی نسل کا بیان آپ پڑھتے ہیں. پھر یسایا کی کتاب کے 7 باب کی آپ 14ویں آیت میں اس بات کو پڑھتے ہیں. وہاں پر پیشن گوئی کی گئی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ وہاں پر بھی اسی بات کو دہرایا گیا مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں کہ جیسا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. چونکہ ہم اس کی پیدائش کی یاد کو مناتے ہیں اور یاد کو اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی کرتے ہیں جی. اپنے بچوں کی کیوں کرتے ہیں؟ بچوں کی برتھ ڈے کیوں کرتے ہیں؟ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ہم چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کی پیدائش کا دن ہے اور اس دن میں ہمارے خدا نے ہمیں اولاد جیسی برکت دی. کیا دیا جی؟ اس دن میں جب ہم بچے کی برتھ ڈے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یا اس لیے مناتے ہیں کہ چونکہ اس دن ہمارے خدا نے کیا کیا کہ ہمیں ایک خاص برکت اولاد کی صورت میں دی. اور یہ اولاد چونکہ بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ہم اس لیے اپنی بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی برتھ ڈے مناتے ہیں. اور اس لیے مناتے ہیں، برتھ ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے اپنے قادر متعلق خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں صاحب اولاد بنایا اور بیٹے کی صورت میں اور بیٹی کی صورت میں تو نے ہمیں برکت دی ہے اور ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خاندان کے افراد بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات تو یہ پروگرامز بڑے بڑے پروگرام اس کے معاملے میں ارینج کیے جاتے ہیں، ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور یہ ایک طرح سے گواہی بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچے کی برتھ ڈے ہے. اور یاد رکھیں ہم جس کی یادگاری ہم مناتے ہیں، جس کی پیدائش کے دن کو ہم مناتے ہیں، وہ اس کی اہمیت کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے. دیکھیں جب ہم انسانی پیدائش کی بات کرتے ہیں، انسانی بیٹے یا بیٹے کی بات کرتے ہیں، وہ تو اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے. بے شک وہ کسی اور کے لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی بھی جو اچھائی ہے وہ چند افراد تک یا چند لوگوں تک محدود رہتی ہے. لیکن جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو اس نے نجات کا کام کیا ہے ساری دنیا کے لیے. کس کے لیے جی؟ ساری دنیا کے لیے نجات کا کام کیا ہے. اور چونکہ وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے اس لیے ایک بڑے پیمانے کے اوپر ساری دنیا میں جتنے لوگ خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، مسیحی ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دنیا کے سامنے اس بات کی گواہی رکھتے ہیں کہ چونکہ اس دن میں ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا اس لیے ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی محبت کا اقرار اظہار ہم سے کیا اور جو وعدہ وہ کرتا رہا وہ وعدہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت میں پورا کر دیا. کیا کر دیا جی؟ اپنے وعدے کو
اپنے وعدے کو اس نے ہمارے لیے پورا کیا، اور چونکہ یہ جو دن ہے جسے ہم منا رہے ہیں یہ خدا کے وعدے کی تکمیل کا دن ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا کے وعدے کی چونکہ تکمیل کا دن ہے، اور یہ وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا، ہمارے لیے کیا گیا، ہماری نجات کے لیے کیا گیا، اور اس دن چونکہ ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا، اس لیے ہم اس دن کو، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا یہ دن تو باقی بھی ہیں لیکن آپ اسے بڑا دن کہتے ہیں، چونکہ بڑا دن یاد رکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس دن پیدا ہوا اس کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کا کوئی ثانی، یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نجات کا کام ہے وہ تو صلیب کے اوپر، کس کے اوپر جی؟ وہ تو صلیب کے اوپر جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن جو پیدائش ہے یہ صلیب کی جانب پہلا قدم ہے۔ کیا ہے جی؟ صلیب کی جانب کیا ہے؟ پہلا۔ اس دن چونکہ یسوع مسیح پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد 33 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح نے کراس کے اوپر، صلیب کے اوپر اپنی جان قربان کر کے نجات کے اس کام کو کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر دیا، اور اس لیے ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہم خدا کی محبت کو یاد کرتے ہیں، ہم خدا کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ وعدوں کا سچا خدا۔ کیا ہے جی؟ ہم بار بار جب پیغامات سنتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتا ہے، ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ جو کتاب مقدس کا خدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وعدوں کا، جو وعدہ وہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور یہ وعدہ بھی جو اس نے کیا تھا اپنے انبیاء کی معرفت، وہ اپنے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچاتا رہا، اور چونکہ اس دن میں اس نے اس وعدے کی اس طرح سے تکمیل کر دی کہ وہ کام کیا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے خدا کا بندہ مقدس یوحنا ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ کیا ہوا جی؟ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور آپ اسی کلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کلام مجسم کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جسم اختیار کیا۔ کیا کیا جی؟ اس نے اس دن جس کو ہم مناتے ہیں، جسے ہم کرسمس کہتے ہیں، بڑا دن کہتے ہیں، یا عید ملاد المسیح کہتے ہیں، کلام مجسم ہوا۔ اب یہ کلام کون سا ہے؟ یاد رکھیں یہ وہی کلام ہے جو یوحنا کے انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ کیا تھا جی؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کیا تھا؟ وہی خدا تھا۔ اب وہی خدا جب مجسم ہوا، جس نے جسم اختیار کیا، اور جسم اختیار کیا نجات کا کام کرنے کے لیے، نجات دہندہ بننے کے لیے، یہ ضروری عمل تھا۔ کلام مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا، اور تاکہ وہ نجات دہندہ بنے، کیونکہ اگر وہ عام انسانوں کے طریقہ کار سے پیدا ہوتا تو وہ کبھی بھی نجات دہندہ نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ نجات دہندے حقیقی نجات کا کام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ذات میں کوئی گناہ۔ دیکھیں کنواری سے جو پیدائش ہے وہ اس بات کی جانب لے کر آتی ہے کہ وہ کامل خدا بھی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کامل خدا بھی، اور کامل انسان بھی۔ کامل خدا اس لیے کہ اس میں اس کی پیدائش میں، اس کی جو پیدائش کا دن ہے یا اس کی پیدائش ہے، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ کامل انسان اس لیے ہے کہ مقدسہ مریم جو کنواری تھی، خدا نے اس کا استعمال کیا چونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ بننے جا رہا تھا انسانوں کے لیے، سو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ انسان بھی ہو، اور اس کے ساتھ وہ بے گناہ بھی ہو، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ موروثی گناہ ہو اور نہ عملی گناہ ہو۔ سو یہ دونوں قسم کے گناہ چونکہ ہمارے خداوند کی ذات میں نہیں ہیں، اور اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور چونکہ اس دن میں وہ پیدا ہوا، اس لیے جو مسیحی لوگ ہیں اس دن کو بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی روحانی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، تاکہ دنیا کے سامنے یاد رکھے اس بات کو رکھا جا سکے، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ اس دن ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا، ہم اس کی پیدائش کو منا رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، تاریخ کے حوالے سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، یا کسی اور حوالے سے، یا کئی بار یہ بھی بات کر دی جاتی ہے کہ چونکہ یہ بائبل میں مذکور نہیں ہے، میں بھی شاید اس سوال کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑا ہو
کہ چونکہ بائبل میں نہیں حکم دیا گیا، بطور حکم کے تو درج نہیں ہے کہ یہ منایا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو مناتے ہیں تو یاد رکھیں ہم دنیا کے سامنے ایک گواہی رکھتے ہیں۔ ہاں یہ دن کے حوالے سے یا منانے کے حوالے سے تو کتاب مقدس تو خاموش ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے اس پیدائش کو رکھتی ضرور ہے، کیونکہ جب آپ مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیدائش کا سارا واقعہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کے دوسرے باب کو آپ پڑھتے ہیں جس میں بھی آپ کو تفصیل ملتی ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، تو اس میں بھی آپ ایک بات پڑھتے ہیں، ذرا نکالیں اس حوالے کو، لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب، اور دوسرے باب کی آپ 8ویں آیت سے ذرا پڑھنا شروع کریں جی، کوئی بھی آپ میں سے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان دوسرا باب اس کی 8ویں آیت، شاباش۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جی، گلے کی گلہ بانی کر رہے تھے جی، خداوند کے فرشتے کی معرفت یہ پیغام پہنچا ہے گڈریوں تک، چرواہوں تک۔ اب پیغام کیا ہے ذرا سنیں جی، ان کے چوگرد چمکا، وہ نہایت ڈر گئے، ان سے کہا ڈرو مت، خوشی کی بشارت۔ یہاں پر ایک جو قابل غور بات کیا ہے کہ یہ کیا ہے، میں کیا دے رہا ہوں، خوشی کی بشارت، ایک ایسی بات جس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے۔ ایک ایسی بات کیا ہے جی جس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہو۔ یاد رکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی بار کوئی ایسی خوشی ہوتی ہے جو ہمارے لیے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہی بات کسی دوسرے کے لیے غمی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ دیکھیں فرض کریں ہم کوئی مقابلہ جیتتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں جی، کوئی مقابلہ جیتتے ہیں، جو جیتنے والا ہے وہ خبر اس کے لیے تو اچھی ہے، لیکن جو ہارنے والا ہے اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے لیے اچھی۔ لیکن یہ جو خبر ہے جس کی بات یہاں پر فرشتہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کیا کرتا ہوں، خوشی کی بشارت، ایک خوشی کی نوید، خوشی کی خبر دینے جا رہا۔ اب یہ خوشی کی خبر ہے کیا؟ یاد رکھیں اسی خوشی کی خبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو آگے بات کیجیے بیٹا، پڑھے ذرا آگے، سب کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ ساری امت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ساری امت سے مراد ساری دنیا ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ خدا نے کس سے محبت رکھی ہے؟ ساری دنیا سے۔ کس سے جی؟ ساری دنیا سے خدا نے محبت رکھی، اور ساری دنیا کی خاطر یہ خوشی کی خبر میں تمہیں پہنچا رہا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے کیا ہوا ہے؟ کون پیدا ہوا ہے؟ منجی، جو نجات دہندہ ہے۔ کیا جی؟ جو نجات دینے والا پیدا ہوا۔ اور جب وہ نجات دینے والا پیدا ہوا ہے تو جب عام بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی کرتے ہیں، تو نجات دہندہ اگر پیدا ہو اور ہم لوگوں کے سامنے یاد رکھیں اس بات کو منا کر اس بات کو رکھتے ہیں کہ ہم اس کی پیدائش اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس لیے کہ یہ خوشی کی خبر ہم تک بھی پہنچی اس کے پاک کلام کے ذریعے سے، اور وہ ہمارا بھی نجات دہندہ اور وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور اس لیے سب سے بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم اس دن کو مناتے ہیں، اس دن کو ایک گواہی کے طور پر، اور ہم خدا کی محبت کو بھی یاد کرتے ہیں، خدا کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی تکمیل کو یاد کرتے ہیں، اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر یہ کیا، اور تیرا کلام جو ازل سے ابد سے تیرے ساتھ تھا وہ مجسم ہوا، فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور پھر اپنی جان قربان کر کے ہمارا نجات دہندہ بن گیا۔ اور یہی ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے جو ساری امت کے کہ دیکھو تمہیں میں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کون؟ کوئی اور نہیں، یعنی مسیح خداوند ہے، مسیح خداوند پیدا ہوا۔ اور جب آپ اس سے اگلی آیات پر ذرا پڑھ دیجیے، ان آیات کو بھی کیا لکھا ہے اس میں، شاباش۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں، ملٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ وہ ساری پہچان دے رہا ہے جو فرشتہ ہے
تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں، چرواہے اس تک پہنچ سکیں اور اس خبر کو دوسروں تک بھی لے کر جا سکیں۔ پھر آگے آپ ان کو مناتے ہوئے، فرشتوں کو مناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں جی؟ اس خبر کو کیا کر رہے ہیں؟ آگے آپ کیا پڑھتے ہیں جی؟ پڑھیں شاباش بیٹا، آگے پڑھ رہے ہیں۔ اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ جی خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ یہ سیلیبریشن ہے، یہ منایا جانا ہے، اور اسی وقت بھی اس کو منایا گیا، اور سب سے پہلے فرشتوں نے منایا ہے۔ کس نے منایا جی بڑا دن؟ سب سے پہلے کس نے منایا ہے؟ سب سے پہلے فرشتوں نے۔ دیکھو آسمانی لشکر کی ایک گروہ یہ کہتی اور حمد کرتی ہوئی، خدا کی تمجید کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے انسانوں کی نجات کا یہ کام کیا اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس لیے ہم بڑا دن مناتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے منایا ہے، پھر اس کے جب ہم باقاعدہ اس کو منائے جانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے جو پہلی صدیاں ہیں وہ مسیحیت کے لیے کوئی اچھی نہیں رہیں، لیکن جب قسطنطین اعظم کے دور میں جب پہلی بار مسیحیت کو قومی مذہب قرار دیا گیا تو 336 عیسوی میں پہلی بار باقاعدہ طور پر قومی سطح پر اس کرسمس کو منایا گیا۔ قومی سطح پر سے مراد یہ ہے کہ ساری قوم نے، جتنے لوگ اس وقت وہاں پر مسیحی تھے، پوری دنیا میں جتنے لوگ وہاں پر آباد تھے، سب نے مل کر اس دن کو منایا اور لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے، لوگوں کے سامنے اس لیے اس بات کو رکھا ہے تاکہ یہ بات دوسرے لوگ بھی پہچان لے۔ اور آج ہم بھی خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں بھی یہ وقت دینے جا رہا ہے۔ آج ہم اسی سیزن میں سے گزر رہے ہیں، اسی سیزن میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ سارے ان اعتراضات کے باوجود، ساری ان باتوں کے باوجود، کیونکہ ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی ایسی سامنے آتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو لکھا نہیں گیا، یہ وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اور چونکہ یاد رکھیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا، اور چونکہ وہ پیدا ہوا سو ہم اس کی پیدائش ہی کو مناتے ہیں، اور اس لیے مناتے ہیں تاکہ اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ چونکہ بڑے دن کے موقع جب ہوتا ہے، سب سے پہلی بات ابھی جو ہم سیکھ بھی رہے تھے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے خدا کی محبت کو یاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یادگاری مناتے ہیں، یادگاری مناتے ہیں خدا کی محبت کی، کہ اس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنی محبت کی تکمیل اس نے اپنے بیٹے کی صورت میں کر دی۔ دوسری بات، اس نے اسی کے ساتھ اپنے وعدوں کی تکمیل بھی کر دی۔ کیا کر دیا جی؟ وعدوں کی تکمیل بھی کر دی۔ جو وعدے اس نے کیے اس نے پورے کر دیے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اور پھر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اسی بڑے دن میں ہمیں امید بھی نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتا ہے جی؟ امید۔ اور امید کس بات کی؟ کہ خداوند یسوع مسیح جو پیدا ہوا ہے، کیا ہوا جی؟ خداوند یسوع مسیح جو پیدا ہوا ہے وہی آگے بڑھے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ ہمارے لیے اپنی جان بھی قربان کرے گا، نجات دہندہ بنے گا۔ وہی جو خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا، وعدوں کی تکمیل کی، اور ہمیں یہ بڑا دن امید دیتا ہے نجات دہندہ بننے کی، کہ جو اس دن پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے ہمارا؟ وہ ہمارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ بڑا دن ہمیں امید بھی دیتا تاکہ ہم اسی امید پر قائم رہ کر کہ وہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہمارے لیے نجات دہندہ بنے گا۔ ان ساری باتوں کو آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بڑا دن اس لیے مناتے ہیں، ہم اس لیے بڑا دن مناتے ہیں تاکہ ہم اس یاد کو تازہ کر سکیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا، تاکہ ہم خدا کی محبت کا شکریہ ادا کر سکیں، اس کے مکمل ہونے والے وعدوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور پھر اس امید کے لیے جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وقت آنے پر اپنی جان کو قربان کر کے ہمارے لیے نجات دہندہ بن جائے گا، بلکہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری امت اور ساری دنیا کے لیے۔ اور ہم اس بات کے لیے اور خدا کے اس انتظام کے لیے ہم اپنے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ واقعی بھلا خدا ہے، واقعی ہم سے
محبت رکھتا ہے, اور جو کرسمس کا دن ہے وہ ہمیں اسی بات کی جانب لے کر جاتا ہے. جو یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے وہ ہمیں اسی بات کی جانب لے کر جاتا ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں, جو مسیحی لوگ ہیں, وہ مختلف طرح سے, مختلف طریقوں کے ساتھ, جب خدا نے ان کے ساتھ محبت رکھی ہے تو وہ اپنی محبت کو بانٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں جب اپنی محبت کو؟ آج آپ جو مسیحی ممالک ہیں, جب آپ وہاں پر جائیں گے ان دنوں میں, جب وہاں پر آپ کو جائیں گے تو آپ کو ہر طرف جشن کا سما ملے گا. ہر طرف آپ کو, اگر آپ مارکیٹس کی بات کر لیں تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے کہ وہاں پر وہ ریٹ انتہائی کم کر دیتے ہیں. ایسا ہے جی, میں بھی کچھ لوگوں کو تجربہ ہوا اس بات کا, یا سنا ہوا آپ نے, یا خبروں میں دیکھا ہو. وہ بہت زیادہ ریٹس کو, جو بڑی ان کی ہائی کوالٹی جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں, ہر ایک چیز کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں. کیوں ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں؟ اور اس لیے لگا دیتے ہیں کہ جو محبت خدا نے ان کے ساتھ کی ہے وہ اپنی محبت کو لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں, کہ جتنا ہم لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف دیتے ہیں, اور مسیحی لوگوں میں یہ روایت خوبصورت روایت ہے, وہ دوسروں کے ساتھ اسی محبت کو, کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے اور ہم دوسروں کو تحفے دے کر کیا کرتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہم سے محبت رکھی ہے. ہمارا خدا چونکہ محب خدا ہے, وہ پیار کرنے والا خدا ہے, جس کا اقرار خدا کا بندہ یوحنا بھی کرتا ہے, اپنے خط میں بھی وہ کرتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. اور دراصل یاد رکھیں جو کرسمس کا دن ہے یہ خدا کی اسی حقیقی محبت کو ہمارے سامنے بھی رکھتا ہے. اور ہم جہاں پر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہیں پر ہم جہاں پر اور بہت کچھ کرتے ہیں, وہاں پر اس بات کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی محبت کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ بھی اس کا اظہار ضرور کریں, تاکہ اس کے وسیلے سے یہ واقعی پتہ چلے کہ ہم اپنے خدا پر ایمان رکھنے والے, یقین رکھنے والے اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ چونکہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ پیار کر کے, اور یہ حکم بھی ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا, کیونکہ خدا محبت ہے. اور کتاب مقدس کی جو سب سے اہم بات بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور خوشی کی بشارت بھی اس کو کہا جاتا ہے, کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو بخشے. آمین.